جی میں نے تو پچھلے 20 سال سے نمازیں نہیں پڑھی، قضا کرتی تھی۔ تو بھائی اگر آپ نے کسی کا قرض ادا نہیں کیا اور اب ایک وقت میں دے بھی نہیں سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی انسٹالمنٹ بنا لیتے ہیں، انسٹالمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں تو قرض لینے والے کو بھی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو جس کی 20 سال کی نمازیں رہتی ہیں اس کو چاہیے کہ روزانہ 5 نمازیں کم از کم قضا پڑھا کرے۔ نوافل قبول نہیں ہوتے جس کی قضا نمازیں بچتی ہوں، اس کو چاہیے کہ نوافل کی بجائے بھی قضا نماز کی نیت کرے۔ تہجد میں قضا نماز پڑھے، اشراق کے وقت پڑھے، چاشت کے وقت، اوابین کے وقت، ہر وقت یہ پڑھے۔ ہاں جب اشراق کے وقت قضا نماز پڑھے گا اللہ خود بخود نماز بھی قبول کر لیں گے، نفلوں کا ثواب بھی دے دیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی نے کسی کا 1 لاکھ پاؤنڈ دینا ہو قرضہ، اور وہ اس کو کبھی ایک پین ہدیہ بھیج دے، کبھی ایک پھول ہدیہ بھیج دے، تو وہ پھول محبت کا سبب نہیں غصے کا سبب بنتا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہے، آپ نے مجھے قرضہ دینے اور آپ مجھے 2 اور 4 پاؤنڈ کے تحفے بھیجتے پھر رہے ہیں۔ جب فرض نمازیں رہتی ہیں تو پھر نفل اسی طرح 2-4 پاؤنڈ کے تحفے بنتے ہیں، اس لیے قضا نمازیں پڑھنی اہم ہوتی ہیں۔ کسی نے روزے نہیں رکھے تو ان سب کا حساب لگا کر روزے رکھنے شروع کر دے۔ یہ شرط نہیں کہ گرمی میں روزے رکھے، آپ سردی کے موسم میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں بھلے اس وقت روزے رکھ لیں، مگر روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہم نے بعض دوستوں کو دیکھا ہے 15 سال کی قضا نمازیں ادا کی اور 20 سال کے روزے رکھے انہوں نے۔ عورتیں خاص طور پر، چونکہ نماز تو ان کو معاف ہوتی ہے ایام میں، روزے تو قضا کرنے پڑتے ہیں، وہ روزے کی قضا نہیں کرتی اور بھول ہی جاتی ہیں۔ خاص طور پر اس کا حساب لگا کر ان فرائض کا پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ ذہن میں آتا ہے کہ میں نے تو فلاں کی غیبت کی، میں کیا کروں؟ بھئی اگر آپ نے غیبت کی تو اب آپ ان سے معافی مانگ لیجئے، اور معافی مانگتے ہوئے ان کو ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈیٹیل بتائیں گے تو یہ دشمنی بن جائے گی، الٹا کام خراب ہو جائے گا۔ ہاں اتنا کہہ دیں جی آپ کے حقوق میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی آپ مجھے معاف کر دیں، شریعت کہتی ہے اس نے کہہ دیا معاف کر دیا تو بھی معاف ہو گیا، اگر اس نے سن کر فقط مسکرا دیا کوئی بات نہیں پھر بھی معاف ہو گیا۔ تو دنیا میں تو معاف کروانا بڑا آسان ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کی بڑی خوبصورت عادت تھی کہ جب کسی سے جدا ہونے لگتے تو کہتے کہ بھئی آپ کے تو میرے اوپر بڑے حقوق تھے، میں کمزور ہوں، پورے نہیں کر سکا، اس کوتاہی کو آپ معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں خامن بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی خامن سے معافی مانگ لے، دوست سے مانگ لے، دنیا میں معافی مانگنی آسان ہے، قیامت کے دن معافی ملنا مشکل کام ہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا بتا تو نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا، بتا تو نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا، تو جب انبیاء تھراتے ہوں گے اس وقت انسان کیا جواب دے سکے گا؟ آج وقت ہے معافی مانگنے کا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے غیبت تو کی مجھے یاد بھی نہیں، تو بھئی اللہ سے معافی مانگو، اور اگر اس سے معافی مانگ نہیں سکتے، وہ دور چلا گیا، ایڈریس نہیں، تو اب اس کے بارے میں اللہ کے سامنے استغفار کرو۔ ہو سکتا ہے اس استغفار کا ثواب اللہ اتنا دے دے کہ قیامت کے دن اس کے غیبت کے گناہ کا اس کو ثواب مل جائے۔ ایسا کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو قتل کر بیٹھا۔ شریعت کہتی ہے کہ قتل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قتل عمد انٹینشنل کرنا، ایک ہوتا ہے ان انٹینشنل۔ مثال کے طور پہ آپ گاڑی سے دفتر جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب کوئی کسی کو مارنے کی نیت سننے نہیں نکلے تھے، ہو گیا ایکسیڈنٹ، اس کو قتل خطا کہتے ہیں، اس کی دیت دینی ہوتی ہے۔
جو قتل عمد ہوتا ہے اس کا قصاص دینا ہوتا ہے. تو جو قتل کرے اس پر 3 کام ہوتے ہیں شریعت کے مطابق. ایک، جو اس کے ورثاء ہیں ان کو قصاص ادا کرے، پہلی بات. نمبر 2، اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ اللہ کے حکم کو توڑا اس نے. اور نمبر 3، جس بندے کو قتل کیا اس کے لیے استغفار کرے. اس کے لیے استغفار کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہوتا ہے. 3 کام کرے گا اللہ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے. ایک بندہ کہتا ہے میں نے چوری کی مال کسی کا، شریعت کہتی ہے چوری کا مال واپس لوٹاؤ. کہتا ہے جی وہ تو بندہ ہی فوت ہو گیا، بھئی اس کے ورثاء کو لوٹاؤ. اور جی ورثاء بھی اب نہیں پتا کون کون ہے. شریعت کہتی ہے اچھا اتنے پیسے کو تم اللہ کے راستے میں اس نیت سے صدقہ کر دو، اللہ قیامت کے دن اتنا اجر دے دینا کہ اس بندے کا مطالبہ پورا ہو جائے اور میں اس پر